ومن الناس لوگوں میں سے من بعض وہ ہے یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمومنین اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے کہتے ہیں کرتے نہیں یخادعون اللہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں خادع یخادع مخادعہ باب مفاعلہ ہے اس میں فعل جانبین سے ہوتا ہے لیکن یہاں تجرید ہو چکی ہے جانب واحد مراد ہے وہ ایسا کوشش کرتے تھے اور ایسا لڑتے تھے اور ایسے درپے تھے جیسے فریقین لگے ہوئے ہو لیکن وہ اکیلے ہی کافی تھے دھوکہ دہی کے لیے منافق کافی ہے یخادعون اللہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وما یخدعون یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو انجام ان کا خراب ہوگا دھوکہ ان پر پڑے گا وما یشعرون اور ان کو ادنا بنک بھی نہیں ادنا درجے کی سمجھ بھی نہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بما كانوا يكذبون بسبب اس کے کہ تھے یہ جھوٹ بولتے تھے یہ دوسرے رکوع سے منافقین کا بیان شروع ہوا اور یہاں منافقین کی 10 علامات اور 2 مثالیں ہیں نمبر 10 بدماشان ہیں نمبر 10 بدماشان وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ وما یشعرون فی قلوبهم مرض یکذبون یفسدون هم المفسدون لا یشعرون لا یعلمون یہ 10 نشانیاں ان بے ایمانوں کی ہے اور 2 مثالیں اور 2 آیتوں میں ان کا انجام بیان ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین اور وہ نہیں ہے ایمان والے کیوں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم یہ کہتے تو ہیں لیکن دل میں نہیں اور ایمان تو دل کا اطمینان اور دل کی تسلیم ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان متکلمین فرماتے ہیں ایمان بسیط ہے اور وہ تصدیق قلب کا نام ہے اقرار باللسان یا عمل بالارکان اس کے تقاضے ہیں اوصاف ہے کیفیات ہے ترقیات ہے اللہ لیکن اصل ایمان وہ تصدیق قلب کا نام ہے یہ کہتے تو ہیں مگر کرتے نہیں یخادعون اللہ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وما یخدعون یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو کیونکہ اس نفاق اور بے ایمانی کی سزا ان کو ملے گی وما یشعرون اور ان کو شعور تک نہیں ادنا سمجھ بھی نہیں اور ذرا بات سمجھو شعور جیسے جانور کو گھاس کا ہے پانی کا ہے مالک کا ہے تو ان کو اتنا بھی نہیں کہ اپنے آقا اور اپنے مالک محسن کو پہچان لے اور اس کے دین کو صداقت سے قبول کر لے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق اور کفر کی ان کے دلوں میں بیماری ہے تمام بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی ہے
الا ان فی البدن مدغۃ، پیغمبر فرماتے یاد رکھو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو سارا نظام صحیح ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گڑبڑ ہو جائے سارا نظام فاسد ہو جائے گا۔ اللہ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو فرمایا ایمان کا مرکز بھی دل ہونا چاہیے، اور ان کا دل ایمان سے خالی ہے، کیوں؟ فی قلوبہم مرض، اگر ان کا دل صحت مند ہوتا تو ایمان ہوتا، اگر ایمان جا چکا ہوتا تو صحت مل جاتی، ایمان نہیں گیا، صحت نہیں ہوئی تو مرض داخل ہو گیا۔ یا اللہ استغفر اللہ۔ یا قوی القادر المقتدر قونا وقلوبنا، کبھی کبھی پڑھا کرو شوق و ذوق سے، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، اے قوی اور اقتدار کے لائق تمام قدرتوں کے سرچشمے، مجھے اور میرے دل کو قوت بخش دے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری۔ طبیب جب مرض پر کلام کرتا ہے تو 3-4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے تشخیص ہے، تشخیص کے معنی ہے لأی شیء وقع المرض، کس چیز سے بیمار ہوا ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ کھانا کھا کے پیٹ بھر کر تیز تیز چلنے لگا تھا، اور اس کی آنتڑیوں نے، معدے نے زور لے لیا ہے، اوہو، اور ان کے تناؤ کی وجہ سے اب جسم کا کوئی حصہ بھی کارگر نہیں۔ علاج کیا ہے؟ اب علاج ہوگا، تو علاج کو کہتے ہیں تجویز۔ کیا کہتے ہیں؟ تجویز۔ بھئی اس کو ایسی غذائیں دینا چاہیے کہ دیر تک اس کے معدے پر اور آنتڑیوں پر دباؤ نہ پڑے۔ دباؤ تو پہلے کھا چکے ہیں، اب ایسی غذا دینی ہے 3 مہینے تک، 7 مہینے تک، کہ اس کے معدے پر اور آنتڑیوں پر دباؤ نہ پڑے۔ تو نرم غذا ڈاکٹر اور طبیب نے بتایا، اس کو کہتے ہیں تجویز۔ پھر یہ کہ خبردار اس دوران تربوز کھایا، بہت زیادہ ٹھنڈا برف کا پانی پیا، یا کھانا کھا کے دوڑنے لگا، یا گوشت دال چاول کھائے، آلو کھایا، کیونکہ اس سے معدے پر ثقل اور زور پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمیہ۔ حمیہ پرہیز۔ پرہیز، قابل طبیب جب مریض کا ہاتھ میں لے تو 3 باتوں پر بات کرے گا۔ وہ سب سے پہلے سبب معلوم کرے گا، کس وجہ سے مرض ہوا ہے، مرض کا نام کیا ہے، یہ تشخیص ہے۔ پھر علاج سوچے گا، اس کو تجویز کہتے ہیں۔ پھر اخیر میں کہے گا حمیہ، پرہیز، سخت پرہیز کرنا پڑے گا۔ الحمیۃ رأس کل دوا، تمام دوائیوں کی جڑ و بنیاد وہ پرہیز۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ کس چیز کی بیماری ہے؟ منافقت کی۔ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ اس بری عادت کی وجہ سے ان کے دل نے ایمان قبول نہیں کیا، اور دل کے اندر ایمان کی قبولیت کے بجائے تزلزل، تشکک پڑ گیا، وہ اس نے مرض کی صورت اختیار کر لی۔ اب علاج کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا ہوگا صحابہ جیسے۔ اور پرہیز کس سے کرنا ہے؟ شیاطین سے، مفسدین سے۔ طب کے اندر شمس الدین ذہبی کا رسالہ سب سے مفید ہے، الطب النبوی۔ ابن قیم کا بھی ہے الطب النبوی، وہ بڑی کتاب ہے، لیکن ذہبی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا،
بس بڑھا دی اللہ نے ان کو ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ انہوں نے جو ایمان کا کہا اور لائے نہیں تو مسلمانوں کو بڑا درد پہنچ گیا، انہوں نے اسلام کو دکھایا ہے، ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ جھوٹ بولنا کیسے جھوٹ بولتے؟ کبھی کہتے صحابہ معیار حق نہیں ہے، اور کبھی کہتے درگاہوں سے سب کچھ ملتا ہے۔ بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو روئے زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح والے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ الا یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو ادنا درجے کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ۔ الناس میں الف لام عہد کے لیے موجود فی الخارج صحابہ کرام، صحابہ کا ایمان اعمال معیار ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، قالو کہتے ہیں منافق، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کم عقل لوگ۔ سفہاء جمع ہے سفیہ کی، جیسے فقہاء جمع ہے فقیہ کی۔ فقیہ دانشمند، دین کا کامل سوجھ بوجھ رکھنے والا، اور سفیہ دانشمندی سے خالی۔ صحابہ کو سفہاء کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ اسلام میں بہت مخلص تھے اور اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایک طرف ہو گئے، ایسا چلتے کہ نہ ان کے نہ ان کے۔ توبہ توبہ، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک۔ اللہ فرماتے یاد رکھو انہم بے شک یہ منافق لوگ، ہم السفہاء یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو علم نہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کتاب میں صحابہ کے خلاف ہے اس کا نام تفہیم کیوں نہ ہو، لا یعلمون، ان کو علم میں دین ہے ہی نہیں۔ تفہیمات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ داؤد علیہ السلام بری سوسائٹی سے متاثر ہوئے، معاذ اللہ۔ نبی بھی برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے، پھر پیغمبر کب رہتا ہے؟ اور صحابہ کرام کے درمیان ایک دوسرے کو بیوی پیش کرنے کی جو عادت تھی، یہ یہود کی خصلت تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور غزوہ احد میں شکست اس لیے ہوئی کہ صحابہ سودخور تھے، اور صحابہ سودخوروں میں 8 بیماریاں ہوتی ہے جو صحابہ میں موجود تھی، معاذ اللہ۔ الا یاد رکھو انہم بے شک ایسا کہنے والے، ہم السفہاء پرلے درجے کے بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے علم، تحقیق، تصنیف سب کو رد کر دیا لا یعلمون کہہ کر کہ ان میں علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں تو جہل ہے، تو جب علم نہ ہو اور جہل ہو اور کوئی اس کو علم سمجھے تو یہ ایسا ہے جس طرح دودھ کی جگہ موت کو دودھ سمجھے اور پانی کی جگہ پیشاب پینے لگے۔ تو جیسے پانی کے بجائے کوئی پیشاب پیے اور دودھ کی جگہ موت پیے، اسی طرح وہ شخص ہوگا جو تفہیم کو قرآن کی تفسیر سمجھے، اور جو اس ظالم اور بداندیش کی کتابوں کو دین کی کتابیں کہے۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ میں ان کا پورا جائزہ پیش کروں گا، بشرط الحیات والتوفیق۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، لقو ملتے ہیں، لقاء، قالوا آمنا کہتے ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ہیں، ہم تو دیوبندی ہے، ہم آپ کے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں اپنے جیسے شیطانوں کے پاس، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون
بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ مولوی ہوتا ہے غریب بے روزگار، مدرسے سے فارغ ہو گیا، کوئی ملازمت، تقریر، خطابت، امامت، تدریس ہے ہی نہیں، ان کو کہتے ہیں ہمارے دفتر آؤ، اخبار پڑھو، ترجمان اسلام رکھا ہوا ہے وہ دیکھو، 2-4 دن جا کے کہا یہ تفسیر کا سیٹ لے جاؤ، یہ کتابوں کا سیٹ لے جاؤ، اور ویسے بھی روزانہ آ سکتے ہیں تو 3000 روپے مہینے بھی لو۔ 2 مہینے گزر گئے، پھر کہتے یہ کینچی لے لو، یہ داڑھی بہت بڑی ہے، ذرا چھوٹی کر لے۔ پھر جب داڑھی چھوٹی ہو جائے کہتے قمیص بہت لمبی ہے، یہ ایران کے پاسداروں کی طرح ہے، ذرا قمیص چھوٹی کر لے، بس بوتل شاہ بنا دیا اس سے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی اہل حق سے پڑا ہوا اور چند ٹکوں کے اندر ایمان ضائع ہو گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور بامانہ ترجمہ ہے اللہ یستہزئ بہم۔ انہوں نے کہا نا ہم مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں، تو فن کے اندر اس کو کہتے ہیں مشاکلت سوری، مشاکلت سوری، انہی الفاظ میں جواب دینا۔ اللہ تعالی سزا دے گا ان کی استہزے کی، اللہ استہزاء فرماتے ہیں ان کی، وَيَمُدُّهُمْ، اور کھینچتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، یہ سرگردان رہیں گے۔ فی طغیانہم کا تعلق وَيَمُدُّهُمْ سے ہی ٹھیک ہے، اور وہ مہلت دیتا ہے ان کو، ان کی سرکشی میں یہ سرگردان رہے۔ اللہ یستہزئ بہم، جو الفاظ ہیں یہ مراد نہیں ہے، ان کے حاصل مراد ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں خوش کر دوں گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی ہنسا دوں گا آپ کو، کوئی پہیلی سنائے گا؟ نہیں، اچھی خبر سنا دوں گا، بہترین انعام و اکرام دے دوں گا، تو لفظ بول کر کے نتیجہ مراد ہے۔ جیسے کہیں گے کہ رلا دوں گا میں تمہیں، یعنی ایسی خبر سنا دوں گا کہ روئے بغیر نہیں رہیں گے، تو مراد خبر سے ظاہر نہیں ہے بلکہ معاد ہے۔ مجدد نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مبدأ و معاد، مبدأ و معاد، بہترین کتاب ہے، مجدد ٹھیک ٹھاک جید عالم، خاندان ولی اللہ سے پہلے ہندوستان کے اکابر اولیاء میں سے مجدد ہے اور محقق عالم۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ صفات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اسماء اور صفات آ جائے کہ ظاہری معنی مراد نہ ہو، یا ظاہری معنی بید بھی ہو، اور اس کا حاصل معنی کرنا پڑے گا، حاصل معنی۔ جیسے آپ کہیں فلاں آدمی کے بڑے ہاتھ ہیں، کیا مطلب ہے کہ اس کا ہاتھ 6 فٹ کا ہے؟ کیا اختیارات زیادہ ہے، شہرت بہت ہے، اثر رسوخ رکھتا ہے، فلاں کا بڑا دسترخوان ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دسترخوان 1 میل میں بچتا ہے؟ نہیں، مہمان نواز ہے، سخی ہے۔ اس میں اہل حق کی 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہلاتی ہے متکلمین اور فقہا کی، انہوں نے مناسب تعویل کی، مناسب تعویل، اللہ کی شان کی عظمت، کبریائی، بزرگی اور پاکی کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب تعویل کی۔ اس کو کہتے ہیں مؤولہ، کیا کہتے ہیں؟ مؤولہ، تعویل کرنے والی جماعت۔ ڈرے نہیں اردو والے، عام طبقہ گھبرائے نہیں، یہ علمی اصطلاح ہے، قرآن کا حق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اب پورے قرآن میں کام آئے گا۔ مؤولہ، اور دوسری جماعت یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، صیغے کو رہنے دو اپنے حال پر، اس کو کہتے ہیں مفوضہ، مفوضہ، تفویض سے۔ لیکن دونوں کا اتفاق ہے تنزیہ پر، اللہ کے پاک ہونے پر،
اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے پر اللہ کے افعال و صفات میں قبح کا نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تنزیہ۔ پہلی جماعت کو ہم کہیں گے التاویل مع التنزیہ، اور دوسری جماعت کو کہیں گے التفویض مع التنزیہ۔ دونوں اہل حق ہیں۔ بیشتر محدثین مفوضہ ہے اور فقہاء و متکلمین مؤولہ ہے، اور طرف تماشا سن لو کہ امام بخاری بھی مؤولہ میں سے مؤولہ ہے، مفوضہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں تاویلات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تفسیر میں کتاب التفسیر بخاری میں ہے، قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علمہ کل شیء ہالک الا وجہہ، بخاری میں ہے وجہہ اے ملکہ، ملک مراد۔ امام ترمذی نے مؤولہ پر عتاب کیا ہے، ناراضگی ظاہر کی، لیکن جلد ثانی میں جا کے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، الحدیث اس کے نیچے لکھتے اے بقوتہ وقدرتہ، تعویل کرنی پڑی، اے بقوتہ وقدرتہ۔ اس موضوع پر تقی الدین سبکی کبیر کی کتاب ہے، تقی الدین سبکی کبیر۔ جو حافظ ابن قیم کے نونیہ کا قصید نونیہ کا رد ہے، اور ہمارے بزرگ اور شیخ المشائخ زائد الکوثری نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے السیف الثقیل، السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل۔ طالب علموں کی کمزوری کا حال دیکھیں نا، کتاب کا نام بھی ضبط نہیں کر پاتے، ضبط ہی نہیں کر پاتے، ایسے کمزور مضان سے پڑھ کے آئے، ہر کتاب سے ناشنا، بالکل بے خبر۔ اس لیے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ کر کہتے فاضل ہے، اب کہتے فارغ ہے، فارغ ہے، عتیق ہے، گھوم رہا ہے، جس گلی سے بھی چلا گیا۔ اب مدرسے فضلا نہیں پیدا کرتے، فراغا پیدا کرتے، فارغ ہوتے ہیں، جس کام کے لیے وہ فارغ ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے دورہ پہلے ایک جگہ ہوتا تھا اور وہ سرفراز جگہ سمجھی جاتی تھی، اور ان میں تمام علوم دورے والوں کو دیے جاتے تھے۔ اب ہر در در میں دورہ ہے، بنات کا بھی دورہ ہے، ثالثہ والا استاذ بھی دورہ پڑھاتا ہے۔ اور ایک جلسے میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں شیخ الحدیث آ رہا ہے، تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا شیخ الحدیث ہے مگر بنات کا ہے، بنات کا ہے، بنون کا نہیں ہے۔ وہ بنون والوں نے بھی کام بہت آسان کر دیا ہے، اور بنون نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم نے بھی بڑا علم نہیں پڑھنا ہے، بس یہ کاپیاں دیکھنی ہے خالی۔ اس لیے کتابیں بتانا ہے ان کو ایسا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھا کے نیچے گرانا ہے، قیامت آ جاتی ہے ان پر۔ افسوس، صد افسوس۔ طلباء کو کتابوں کو تو آتے ہی کتابوں کے لیے، لیکن غریب یا سن نہیں سکتے، کان آدھے کھلے یا آدھے بند ہیں۔ یہاں ایک بلہ ہے، اس کا ایک کان اوپر ایک نیچے، جب لڑنے پر اتر آتے تو نیچے والا کان خالی ہلتا ہے، اس کا کان پورے کھولنے پڑتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 40 آدمی علم پڑھنے جا رہے تھے، لیکن جب بزرگوں نے نصیحت کی تو 4 رہ گئے، باقی 36 واپس چلے گئے، ہم نہیں کر سکتے۔
سچا زمانہ تھا، جھوٹ تو کرنا نہیں تھا، تو علم کے مقامات اور مقتضیات کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سب سے عمدہ اور تفصیلی کتاب اس موضوع پر یہی ہے، اور دوسری مشہور کتاب اس موضوع پر محقق ابن الحمام کی مسامرہ ہے، مسامرہ۔ امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب الاسماء والصفات اسی موضوع پر، اس پر بھی شیخ زید الکوثری کا حاشیہ ہے۔ مسئلہ صفات، اس کو کہتے ہیں مسئلہ اسماء و صفات متشابہات۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کے اس پر 2 رسالے ہیں، ایک ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور دوسرا مرقات الطارم لضرب الخاتم۔ درجہ رابعہ کے سال میں نے ضرب الخاتم اور مرقات الطارم خرید کے دونوں 6 روپے کے ملے گیٹ سے، وہاں مدرسے کے گیٹ سے، دونوں رسالے 6 روپے کے۔ تو میں دونوں لے کر کے آ رہا تھا، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ دارالحدیث سے نکل کے گھر جا رہے تھے، مجھ سے پوچھا کون سی کتاب خریدی؟ میں نے کہا مرقات الطارم۔ کا پتہ ہے کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جن کے میں نے جوتے اٹھائے، حضرت ہمارے استاد مولانا انور شاہ سے۔ میں نے جی حضرت معلوم ہے۔ کہا کہ طارم کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے کہا گہی برتار میں اعلیٰ نشینم۔ کہا اچھا گلستان اچھی پڑھی ہے، طارم کا معنی آتا ہے، بس سیدھا روانہ ہو گیا چٹپٹ۔ حضرت نے پوچھا طارم کا کیا معنی؟ میں نے کہا گہی برتار میں اعلیٰ نشینم۔ بس اتنا کہہ نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ گلستان اچھی پڑھی ہے۔ جب گلستان اچھی پڑھ لے اس کو سہولت ہو جاتی ہے۔ یعنی اس زمانے میں طلبہ گلستان کو بھی نہیں جانتے، یہ سے قیامت کا دور آیا ہے۔ وفاق کے اجلاس میں ایک دن میں نے گزارش کی کہ کسی طریقے سے مدارس کو اس سلیبس کے اندر پختہ کرنا ضروری ہے، صرف سال اور دن پورا نہ کیا جائے، نصاب پورا کیا جائے، اچھی طرح ان کو یاد کیا جائے۔ ہاں وہ پنجاب کے بعض جگہوں میں ایسی درسگاہیں ہیں جو کتابیں ضبط کراتے ہیں، لیکن وہ موضوع سے ہٹی ہوئی کتابیں، جن کا دین اور خدا سے کوئی تعلق نہیں، وہ کتابیں پڑھائی جاتی نہیں۔ ایسی کتابیں پڑھائیں جس سے قرآن اور سنت فہم کرنے میں سہولت ہو جائے۔ اس زمانے میں مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بعض کتابیں لکھی ہے، اور اس میں صفات متشابہات کا مسئلہ بھی انہوں نے حل کیا ہے، خاص کر حضرت کی کتاب علم الکلام کے نام سے، بہت مفید کتاب ہے، اردو میں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء کرتے ہیں ان کی، ویمدہم، اور گھسیٹتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، سرگردان رہیں گے۔ جب اللہ ان کو سزا دے گا تو سزا سے پھر بچ نہیں سکیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ اشتراؤ کے معنی ہیں اختارو، اشتراؤ کے معنی یہاں اختارو، انہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی ایک چیز خریدتا ہے تو اسے خریدنے کا قابل سمجھ کے خریدتا ہے، انہوں نے ہدایت کا جو مقابلہ کیا اور بے دینی کا ساتھ دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے خاص دلچسپی تھی اس میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت لے سکتے تھے اسے چھوڑ دیا۔ فما ربحت تجارتہم، کوئی کامیاب نہیں ہوگی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ربح یربح کے معنی آتے فائدہ ہونا، ربح کہتے ہیں تجارت کے فائدے کو۔
اور دنیا کے اندر دنیا کمانے کا کامیاب ذریعہ وہ تجارت ہے. حدیث میں ہے من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہتا ہے وہ تجارت اختیار کر لے. ومن اراد الآخرہ فلیتزہد، اور جو بچنا چاہتے ہیں وہ آخرت چاہتے ہیں وہ پھر کم پر گزارا کرے، زہد اختیار کر لے. پیغمبر نے اچھی تجارت اور تاجر کی تعریف کی ہے. التاجر الصادق الامین مال انبیاء والصدیقین یوم القیامہ، اور مذمت بھی فرمائی التجار هم الفجار، یہ تاجر سوداگر ایمان بیچنے والے، ایمان فروشان، ضمیر فروشان، دھوکے اور دھڑاکے سے بنے ہوئے. التجار هم الفجار. تجارت جائز کام کی جائز ہے اور ناجائز چیزوں کی ناجائز. امام محمد نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب. الاقتصاب فی الرزق المستطاب، حلال روزی کمانے کا جائز طریقہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کر چکے ہیں، لیکن بعثت کے بعد آپ نے تجارت نہیں فرمائی. اگر ایک دفعہ صحیح طرح منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے بس جان چھوٹ جاتی. الطریق المہذب لدفع التساؤل، بہترین طریقہ جمائی واپس کر دیں. لمبی نشستیں، اب تو ایک ہی نشست ہوتی رہے گی اور اس میں غریب تھک جاتے ہیں. پیغمبر نے وحی اور نبوت کے بعد کوئی تجارت نہیں فرمائی، اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا. قبل البعث اور قبل البعثت آپ نے شام وغیرہ کے سفر بھی کیے ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ کا مال و متاع لے کر تجارت بھی فرمائی ہے. کیونکہ نبوت کا کام خود بہت زیادہ ہے. حضرت علی کو آپ نے دینار دیا کہ قربانی کے لیے بکرا لے آؤ. حضرت علی نے 1 دینار کے 2 بکرے خریدے اور 1 بکرا واپس 2 دینار کا بیچا. 1 بکرا اور 2 دینار لے آئے. آپ بہت تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے، اور آپ نے فرمایا بکرا رکھو، پیسے تم لے لو. پیغمبر یہ چیزیں نہیں رکھا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی قسم کے کام تھے، لیکن جب خلیفہ منتخب ہوئے تو صحابہ نے مل کر کے ان کی تنخواہ مقرر کی، اور اس پر اتفاق ہے محدثین و مورخین کا. اور پھر ابو بکر صدیق اسی تنخواہ سے گزارا کرتے تھے اور تجارت نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ مشغولیت ہوتی تھی. اور حضرت عمر بھی فرماتے تھے خلافت نہ ہوتی تو اذان دیتا کام بنتا، لیکن خلافت کے بار کی وجہ سے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. بعد کے زمانوں میں اکابر و اسلاف کی تجارت بھی رہی ہے، جیسے امام اعظم کی بڑی مشہور تجارت تھی آپ کی. آپ بزاز تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور بہت بڑی اور پھیلی ہوئی تجارت تھی. اور ان کے شاگردوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی. امام محمد نے الاقتصاب فی الرزق المستطاب، حلال روزی کمانے کے جائز طریقے کیا کیا ہے. افسوس کہ اس کتاب کی شرح لکھی ہے شمس الائمہ نے، لیکن اس کا نام رکھا ہے کتاب الکسب. اور تو اور عبد الفتاح بغدہ ہمارے استاد و شیخ نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، لیکن پوری بات سمجھے بغیر
اور ان کو امام محمد کی کتاب الاکتساب کا پتہ ہی نہیں چلا. امام محمد کی مشہور کتاب ہے الاکتساب فی الرزق المستطاب. بہت سارے ائمہ ایسے ہیں جو صبح صبح کاروبار کرتے تھے فجر کے بعد. شمس الائمہ حلوائی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد حلوہ پوری لگا لیتے تھے. جب وہ ختم ہو جاتا تھا پیسے گن کے جیب میں ڈال لیتے تھے, پھر مسجد میں آ کے ظہر تک پڑھاتے تھے. اور اس میں بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہوئے ہیں. 800 سال تک مفتی اور فقیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ اس کا کسب کیا ہے, تاکہ ظالم بادشاہوں سے وظیفے نہ لے, کیونکہ سرکاری وظیفہ خوروں سے, سرکار کے پیسے لینے والوں سے لوگ علم نہیں پڑھتے تھے اور ان کے فتوے پر اعتماد نہیں کرتے تھے. علماء کی ایک جماعت اب بھی یہ کہتی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ کوئی کام بھی ہو. عتیق بھی کسی کام میں لگ گیا, ناظم صاحب نے بگا دیا اس کو. بھئی جب تم باہر فیکٹریوں میں کام کرتے ہو تو مدرسے کی روٹیاں کیوں کھاتے ہو, یہاں وظیفے کیوں لیتے ہو؟ دھوکہ. اتنے بڑے دادا کی نسبت کو بدنام کرنا شرم اور بے حیائی کی بات. توبہ. کسی نے سچ کہا ہے, طالب کی خوبیوں کو رکھنا آسان کام نہیں, جیسے کنواری پالنا آسان کام نہیں ہے. ہر طرف سے اس میں عیب آ سکتا ہے, ہر در و دیوار اس کا دشمن ہے. طالب کا بھی یہی حال ہے. بھئی جوان ہو جاتا ہے, دورہ کر لیتا ہے یا تخصص پڑھ لیتا ہے, بس پھر اس کو پیسوں کی پڑی رہتی ہے. اور پیسوں کا شوق ایسا ہے جو بڑے بڑے سلاطین کو نیچے گرا دیتے ہیں. بس اس زمانے میں انور شاہ و حسین احمد کا جانشین وہی بنے گا جس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوں اور کھانے پینے سے آزاد ہو, دنیا کے تقاضوں سے بالکل دور ہو. اس کو اوقات محفوظ ہوں گے اور علم اس کو چمٹے گا, اور اللہ اس کو ایک نہ ایک دن اپنے دین کا کامل و اکمل بندہ بنائے. اور یہ جو رنگیلے قسم کے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, چپدو بیڑو پیک دی بدہرسا ہو دے کس ڈو بے دو خبر میں لگی. تو یہ بدہرس اور لالچی یقیناً تباہ و برباد ہو جاتا ہے. طالب کے ساتھ دنیا کا جوڑ بالکل نہیں لگتا. اس زمانے میں اگر کوئی عالم فیکٹری چلائے, کارخانے میں بیٹھتا رہے, بینک کے ساتھ سروکارو, یقین کر لو کہ وہ شخص دین کا کام بالکل نہیں کر سکے. ظاہر بات ہے دنیا اور دین کا جب تعارض ہوگا تو دنیا کے فوائد نقد ہے, وہ غالب آ جائے گا, اور دین تو مصائب اور شدائد سہنے کا نام ہے, برداشت نہیں کر سکے. فمارا بہت تجارت ہوں, بس فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت. یہ جو دین چھوڑ کر کاروبار کرتے ہیں, دین کو پیچھے دھکیل کر دنیا کو اختیار کرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, انہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہدایت کے بدلے میں, پس ناکام ہے ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین, اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں. اللہ, وما کانوا وما صاروا مہتدین. دنیا بھی گئی فما ربحت تجارتهم, و دین بھی گیا. وما کانوا مہتدین, خسرت دنیا والآخرہ, دونوں جہان گئے اور ڈوب گئے. اللہ اللہ. نیت خالص کر لو, یہ عہد کر لو کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے. مولانا حسین احمد مدنی کی تنخواہ دارالعلوم دیوبند میں 200 روپے تھی مشکل سے,
اور مدرسہ عالیہ کلکتہ سے پیشکش آئی اس زمانے میں 500 روپے تنخواہ، 1 کار، 2 نوکر، بہترین گھر. یہاں تک کہ دیوبند کے انتظامیہ نے بھی اجازت دے دی کہ حضرت شیخ الاسلام کے اخراجات یہاں پورے نہیں ہوتے، لیکن حضرت نے کہا مجھے استاد شیخ الہند نے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ میں سرکاری مدرسوں میں کام کروں گا، مجھے تو دیوبند کی خدمت کے لیے حضرت نے پڑھایا ہے. یہ تو 500 ہیں، 5000 بھی ہو تب بھی نہیں جاؤ. اللہ اللہ. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت، فیکٹری بھی چھوٹ جائے گی، کام بھی رہ جائے گا، سال بھر جو دورہ پڑا وہ بھی فنا، جو فقہ میں تخصص کرنے لگا وہ بھی برباد. آئے ہائے ہائے. وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں. ایک نقطہ یاد رکھو، ایک نقطے کی طرف توجہ کر لو، وہ یہ کہ جو صحابت ہے، بخاری سے ثابت ہے، مہاجرین تجارت کرتے تھے، اور انصار کی زمینیں تھی مدینے میں، وہ زراعت کرتے تھے. تو دنیا 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، یا تجارت ہے اور یا زراعت ہے. ان کی مذمت کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کا کام دین کا تابع کیا تھا. تو پتہ چل گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا کام کرنا جائز ہے، سنت ہے، واجب ہے، مگر دین کا کام فرض الفرض. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کر ہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، پس کوئی فائدہ نہیں دی ان کی تجارت نے. وما كانوا مهتدين، اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے. منافقوں کو سوداگر کی طرح ظاہر کیا اور پھر ان کی سوداگری کو ڈسمس کرا دیا. ہر وہ شخص جو دین کو دنیا کا تابع بنائے، ہر وہ شخص جو دنیا کو دین پر ترجیح دے، انجام کے اعتبار سے ذلیل و خوار ہوگا. وہ کڑی دیکھو، اس کی پوری پارٹی دیکھو، صبح و شام ان کے علیحدہ علیحدہ ہے. اور وہ زمانے کا شریر وقت، جمعے کا قاتل، اس کا اور اس کا حال دیکھو. جائیدادوں میں گھنٹوں ریل گاڑی چلتی ہے، لیکن ذلت اور خواری ان کی جوان لڑکیوں کو فوج پکڑ پکڑ کے ایئرپورٹ سے واپس کرتی ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی سودا بازی کامیاب نہیں. وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں. معلوم ہوا اگر ہدایت مقصود ہوتی اور ہدایت کو ترجیح دے دیتے اور ہدایت کو اختیار کر لیتے تو تجارت بھی سودمند ہو جاتی، دنیا بھی نصیب ہو جاتی. عقل مند کہتے ہیں آدمی جب بیج ڈالتا ہے تو نیت کرتا ہے اناج کی، گندم کی، بھوسا، خس و خاشاک، گھاس، یہ سب چیزیں ویسے ہی ساتھ آ جاتی ہیں، ویسے ہی ساتھ آتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ اکبر. بہت سارے علماء و طلباء ہیں، یاد رکھنا مدرسہ بنانا، امام بننا، خطیب بننا، یہ سب دین کے کام ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. لیکن ایک بات ضروری ہے اور وہ ہے دین کا غلبہ رہنا. الحمدللہ. بس اپنے آپ کو اس میزان میں ڈالو کہ ایک طرف پیسے اور ایک طرف سبق ہو. اپنے آپ کو تکڑا کر لو.
اگر اس پر پورے اتر گئے، دو چار امتحان ایسے آئیں گے تو پھر دنیا سب کے سب آپ کے جوتوں کے نیچے ہوگی، اور اگر اس میں فیل ہو گئے تو نہ دنیا رہے گی اور نہ دین رہے گا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ او مدینے والے کے منافقوں کی مذمت ہوئی قیامت تک وہی چلتی رہے۔ یہ آپ کو اور ہمیں سبق ہے کہ آپ کس لسٹ میں ہیں، کون سی فہرست میں ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ طالب علم شہر میں آ کے پڑھتے ہیں، سبق بڑا اچھا ہوتا ہے، شہر کے مدرسے دیہاتوں سے زیادہ پابند ہے۔ شہر کی تعلیم میں سلیقہ ہے، دیہات میں کوئی پڑھ بھی لے تو جتنی کوتھی ہوتی نکل ہوتی، اس غریب کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جوتا دائیں ہاتھ میں، بخاری شریف الٹے ہاتھ میں، قرآن مجید الٹے ہاتھ میں، یہ عام عادت ہے، انہیں کوئی سمجھاتا نہیں، الا ہے کہ تبلیغ میں چلا جائے۔ تو جو علم پڑھ کر کے دین تبلیغ سے سیکھتا ہو اس کو کیماڑی میں چھلانگ مار کے مرنا چاہیے۔ 10 سال 12 سال اس نے پڑھا ہے اور دایاں بایاں تبلیغی سمجھاتے ہیں، ان کو سوائے 6 نمبروں کی کوئی تمیز نہیں۔ تبلیغ ان کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ اس کا سکہ کوٹا ہے، اس نے سیکھا ہی نہیں۔ یہاں پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل سے تبلیغ کے اساتذہ کو بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ یہ تقریر کا موقع تھا، یہ تقریر کا موقع نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ایام اجتماع کے نہیں تھے جو آپ نے رکھا ہے۔ آپ کا اجتماع کے دن یہ کوئی آسمان سے نازل ہو کے آتے ہیں کیا؟ آپ فہوا دے کے سب سے بہترین طبقہ طلباء کا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت مدرسوں کے طلباء کس کام میں لگے ہیں، ان کا سالانہ امتحان کا نقشہ لگا ہے، آپ اجتماع کرا رہے ہیں، کام سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، انہوں نے دین کو دیکھ کر کام کیا ہے اور ہر کام کو دین کا تابع کیا تھا۔ 5 آیتوں میں مومنین کے اوصاف خمسہ بیان ہوئے، 2 آیتوں میں کفر اور کافرین کا بیان ہوا، 1 رکوع میں منافقین کی 10 نشانیاں بیان ہوئی۔ اب ان کی 2 مثالیں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی سی ہے۔ مثل اور مثل دونوں میں فرق ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل شان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثل نورہ کمشکات اور لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا مثل ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی شان بلند و برتر ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، بدعتی دھوکہ دے رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مثل نورہ، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال کا جلوہ، نور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بالکل سرے سے یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر کا کوئی قول ہی نہیں ہے، ابن جریر نے لکھا کوئی قول مفسرین کا یہ نہیں۔ مثل نورہ، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، مثل ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور وہ جو نہیں ہے وہ مثل ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لوگ سبق اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ حق کی نمائندگی کر سکے اور اہل باطل کے مغالطوں سے امت کو بچا سکے۔ سبق کا فائدہ یہ ہوتا ہے، صرف گھڑی کو دیکھنا، ٹائم پورا کرنا سبق نہیں ہے۔ مثلہم، ان کفار کی مثال، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی سی۔ جب ایک مسئلے کو 10 نشانیوں سے بیان کیا تو اب ان لوگوں کی مثال بھی سن لو۔ المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، عرب کہتے ہیں مسئلہ بیان کرتے ہو اور مثال نہیں دے سکتے، یہ ایسا ہے جیسے گھوڑا پالا ہے اور لگام نہیں دیا ہے، گھوڑے کو لگام دینا بہت ضروری ہے۔ المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، قرآن مجید کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہے کہ اس کے امثال زبردست ہے۔ محدث ابو نعیم السراج نے کتاب لکھی ہے
الامثال فی القرآن، الامثال فی القرآن۔ ابن الجوزی نے التفصیل والتفہیم 2 جلدوں میں قرآن پاک کے لیے لکھی ہے۔ فیروز آبادی نے بصائر و ذوی التمیز، بصائر و ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز 6 جلدوں میں لکھا ہے۔ بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نام۔ چلو ثواب تو ملے گا۔ وہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا بخاری شریف کے درس میں، اور شیخ الحدیث نے پڑھایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ سارے حدیث کلمے پڑھا لیے۔ تو دیگر ملا کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم سمجھ گئے یہ مولانا نے کیا کہا؟ سمجھ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں بیٹھے ہو؟ ثواب ملے گا اور کھانا وانا بھی تو ہوگا نا، روڑائی ووڑائی وہ پکی گا نا، تو ثواب تو ملے گا اور چائے بھی گرم گرم ملے گی انشاءاللہ، باوجود ہی کہ ایک ہی نشست مگر چائے لازمی ہے، چائے لازمی ہے تاکہ طلبہ کا دماغ صحیح رہے۔ یہ غریب بڑی تکلیف ہے، چھیل کے یہاں پر آسان نہیں ہے بیٹھنا، آئے ہائے۔ مثلہم مثال ان کی، یہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ مثال صرف منافقین کی ہے یا سب کی ہے۔ تو امام راضی کی رائے یہ ہے کہ پہلے 2 طبقوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک ان الذین کفروا اور دوسرا ومن الناس من یقول سے منافقین کا، اور مثالیں بھی 2 ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون تک ایک مثال ہے، وہ فرماتے یہ کفار کی ہے، اور او کصیب من السماء یہاں سے دوسری مثال ہے اور یہ منافقین کی ہے۔ اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کفار کا معاملہ بالکل واضح تھا، اس کے لیے مثال کی ضرورت نہیں ہے۔ منافقین کا معاملہ بہت ہی عجیب اور مخمصے کا اور پیچیدگی کا تھا، ان کے احوال کو مثالوں سے سمجھایا۔ مثلہم مثال ان کی کمثل الذی مانند مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے جلانا چاہا آگ، اوقد یوقد مانا آگ جلانا، وقت کے معنی ایندھن، وہ خس و خاشاک جو ایندھن کی جگہ جلتا ہو، وقت وقود آگے آ رہا ہے۔ استوقد وب استفال سے ہے، چاہا، اس نے چاہا آگ جلانا، فلما اضاءت ما حولہ، بس جس وقت آگ نے روشن کیا اس کے ارد گرد کو، ماحول مانا ارد گرد، ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، وہ آگ بجھ گئی، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون کچھ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ہم صم ہم بکم ہم عمی، جلالین والوں نے مبتدا نکال دیا ہے، صم اصم کی جمع ہے، بکم ابکم کی جمع ہے، عمی اعما کی جمع ہے۔ بہرے ہیں سنتے نہیں، بکمن گونگے ہیں حق بولتے نہیں، عمیون اندھے ہیں حق دیکھتے نہیں، سب کچھ موجود ہے، دلائل آیات بینات معجزات، فہم لا یرجعون، پس یہ لوٹتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی 3 حکم لگائے گئے، ختم اللہ علی قلوبہم 1، وعلی سمعہم 2، وعلی ابصارہم غشاوہ 3، یہاں بھی 3 دفعے لگائے، یہی بہرے ہیں، یہی گونگے ہیں، یہی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ عمیون اعما، اعما کی جگہ عمیون، اعما لا یبصرون جو دیکھتا نہیں ہو، ایک ہے اکمہ، مادرزاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور اس کی روشنی نہ ہو، اور ایک
آنکھیں دیکھتی ہے لیکن دن میں، رات کو نہیں، اس کو اعمش کہتے ہیں، اعمش، شبکور. اور ایک آنکھ میں کوئی کسر ہے، اس کو کہتے ہیں اعور، اعور. اور ایک ہے ٹیڑھا دیکھنے والا. آپ سمجھیں گے مجھے دیکھ رہے، وہ دیوار کو دیکھ رہا ہے. آپ سمجھیں گے وہ دیوار کو دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تریڑا منگ تھا، تریڑا وایو جہانگیری پختو کے منگ تریڑا وایو. اور عربی میں کہتے ہیں احول، احول. وہ ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن کی طرح حدیث اور سنت بھی وہی ہے، تو پرویز نے اس کے رد میں کتاب لکھی، دو اسلام دو قرآن. الزام دے دیا کہ مسلمانوں کے قرآن دو ہو گئے، ایک نہیں رہا، حدیث کو بھی وہی ماننے لگے. تو ایک عالم نے اس کا جواب لکھا ہے، ایک قرآن بجواب دو قرآن. ایک قرآن کہ قرآن کریم کی طرح حدیث اور سنت کو وہی ماننے کے باوجود قرآن کا قرآن ہونا مسلمہ ہے، اس جیسی وہی کوئی اور نہیں ہے. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں لے آئے کہ حضرت اس پر کوئی تبرک کے جملے لکھے. تو مولانا نے اس طرح لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا از حول بینند آرا دو قرآن. قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے ان کو ایک دو نظر آ رہا ہے. ہست قرآن یک ولیکن احولا از حول بینند آرا دو قرآن. سمم یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ اسلام کی طرف لوٹتے نہیں. یا تو یہ مثال آگ کی سمجھ لو، یہ ان کے جذبے کے ساتھ مثال دی جو ان میں اسلام کے خلاف جذبہ پایا جاتا ہے، اور اسلام کے فوائد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، صرف کہتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، صرف کہتے ہیں، آگے دل میں ایمان نہیں. جیسے صرف آگ چمک گئی اور آگے روشنی نہیں ملی. او کصیب من السماء، یا جیسے موسلادھار بارش ہو آسمان سے. سیب موسلادھار بارش، یا جیسے زوراور قسم کی بارش ہو، من السماء آسمان کی طرف سے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. زوردار گڑز والی بارش ہے اور اس میں اندھیرے چھا گئے، بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے. ایسے حال میں ایک جماعت جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے. یجعلون اصابعہم، کر دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، جیسے بچنے کے لیے. تیز کڑک ہو، بجلی چمک رہی ہو، گرج رہی ہے، تو کانوں کے اندر، کانوں کے سوراخوں میں. فی آذانہم فی سماخ اذنیہم، مفسرین لکھتے ہیں سماخ کا لفظ مقدر ہے. فی سماخ آذانہم، کانوں کے سوراخوں میں. من الصواعق، کڑک سے بچنے کے لیے. حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. ان کی کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے آسمان کی بجلی سے یہ بچ جائیں گے کیا؟ جس طرح یہ تدبیر کامیاب نہیں ہے، اس طرح منافقوں کی مسلمانوں کے خلاف چال چلن بھی کامیاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو. سمجھ گئے بات؟ خدائی برکات، خدائی نصرت وہی کے ساتھ جیسے آسمان سے زبردست بارش ہوتی ہے. بارش آبادی کا ذریعہ ہے، زمینوں کو سرسبز کرتی ہے. جس طریقے سے وہی آبادی کا ذریعہ ہے، قلوب کو، اعمال کو، ایمانیات کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. لفظ بلفظ، حرف بحرف مثال ممثل پر فٹ ہے. جیسے ان کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے اور ان کے آسمانی کڑک سے بچنے سے
اور موت کے ڈرنے سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس طریقے سے وحی اور نبی، قرآن اور دین اسلام کے خلاف منافقین کی سازشوں سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پہلے ایک فرمایا تھا وما یخدعون الا انفسهم، ان کے دھوکے سے انہی کو سزا ملے گی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یہ جو آسمانی بجلی چمک رہی ہے، یخطف ابصارهم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، وہ آسمانی بجلی کڑک کی شکل میں آ جاتی ہے، عجائب و غرائب زمین پر نمودار ہو جاتے۔ آدمی کے کپڑے درخت کو اڑا دیے اور درخت کی چالی لے کر کے آدمی کو اڑا دیا۔ ایک آدمی کے اوپر ذرہ برابر نشان نہیں، روح نکل گئی، دوسرا پورا سیاہ ہو گیا، جھلس گیا، زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ عجائب غرائب۔ کلما ضاء لهم، جب کبھی وہ روشن ہو جائے ان کے سامنے، وہ آسمانی بجلی روشن ہو گئی، مشوا فیہ، یہ چلنے لگتے ہیں اس میں۔ وہ آسمانی بجلی تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس طرح منافقوں کا ایمان ظاہری بھی چند لمحوں کا ہے، اس میں گزارا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت وہ تاریک ہو جائے ان پر، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی حیران پریشان۔ اچانک آسمانی بجلی چلی گئی اور اندھیرا بدستور چھا رہا۔ قاموا تحیرا، قاموا حسرتا، قاموا ندامتا، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لذهب بسمعهم وابصارهم، ختم کر دیتا ان کے سننے کو، ان کے دیکھنے کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر مخلوق پر قادر ہے، جو تخت الخلق ہے اس پر خدا قادر ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئندہ جب یہ آیت آئے گی تو ہم ترجمہ کریں گے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ حاصل اور بہترین ترجمہ ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کرنے کے قابل ہے وہ سب کر سکتا ہے۔ اہل حق اور اہل بدعت کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ کیا خداوند تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیغمبر پیدا کرے۔ احمد رضا نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، اللہ کو اس سے عاجز مان لیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہے تو آپ کی وحی، آپ کی نبوت چھین لے، جب چھین سکتا ہے تو کسی اور کو دے بھی سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے۔ خلف وعدہ اور خلف وعید کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ایک عنوان ہے امتناع نذیر۔ امتناع نذیر، اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو قدرت ہے، وہ ہزاروں پیغمبر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا گنگوئی کے ایک من گڑت عبارت بنا کر کے احمد رضا نے مکہ میں پیش کی اور وہاں کے علماء کو دھوکہ دے کر کے ان سے فتویٰ لے لیا ہے۔ وہ عبارت ان کے الدولۃ المکیہ میں حسام الحرمین میں موجود ہے، لیکن پوری دنیا میں حضرت گنگوئی کی کسی تصنیف میں فتاوی رشیدیہ کئی موجود نہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ بریلویوں کے سرغنوں سے مطالبہ کیا کہ اپنے حالہ حضرت کا پیش کردہ عبارت حضرت گنگوئی کی تصنیف میں دکھائے، نہیں دکھا سکتے۔ ہندوستان میں ایک شاعر تھا، اس کو شہیدی کہتے تھے، بدعتی تھا بہت بڑا۔ اس نے ایک شعر کہا،
تیرا ثانی نہ کبھی تھا اور نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا۔ حضرت کا ثانی نہ تھا اور نہ ہو سکے گا، اور جو کہتے اللہ اس پر قادر ہے وہ زندی کو مرتد ہے۔ یہ شعر جب حضرت گنگوئی کو پہنچا، حضرت بڑے خفا ہو گئے۔ آپ کے ایک صحبت یافتہ شاگرد تھے حافظ عبد الرحمن صاحب۔ آپ نے کہا حافظ صاحب شہیدی کے شعر سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حافظ عبد الرحمن نے پوچھا حضرت کون سا شعر ہے؟ کہا یہ شعر تیرا ثانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا اور نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا۔ تو حافظ عبد الرحمن صاحب نے دلفور کہا تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا۔ ماشاء اللہ، تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا۔ تیرا جیسا اللہ کبھی پیدا تو نہیں کرے گا، یہ آپ کا وعدہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ بھی قادر نہیں ہے یہ کفار و مرتدوں کی بات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت کی ابتدا تھی، حروف مقطعات سے آغاز ہوا، جو کنہ خداوندی کی معرفت کے سلسلے میں مشیر ہے، اور صداقت کتاب سے مصدر ہوئی کتاب، کیونکہ اس پر پیغمبر کا اعجاز موقوف ہے، اور توحید کے ماننے والے مومن ان کے اوصاف خمسہ ذکر کیے، نہ ماننے والے کی 2 آیتوں میں مذمت کی، اور ڈگمگانے والے اور تشکک کرنے والے منافقین کے 1 رکوع میں 10 نشانیاں اور 2 مثالیں دے دی، اور یہ تمہید قائم ہو گئی ہے اصل صورت کی طرف، جس کو کہتے ہیں دعوی صورت، موضوعی صورت، عنوان صورت، مقصدی صورت، اور وہ ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ، خالص توحید اللہ کے لیے ہے، خالص وحدانیت خدا کی ماننا ضروری ہے۔